وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا فَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات پہلے تو مناسب معلوم ہوتا ہے اپنی صحت کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں. اس ہفتے کے دوران اور بہت سی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. ایک خیال یہ تھا کہ شاید ایستھما کی کوئی بنیاد ہے لیکن وہ بھی رول آؤٹ ہوا ہے. پھر کرونک سائنوسائٹس کا مسئلہ تھا، اس کی بھی طرف سے کلین چٹ ملی ہے. پھر برونکوسکوپی ہوئی ہے پرسوں، اس میں بھی بہرحال جہاں تک دیکھا جا سکا ہے معاملہ ٹھیک ہے. کچھ افاقہ بھی ہے اور بہت سی دوائیاں میں نے اب چھوڑ دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ امید ہے اور آپ حضرات سے دعا کی مزید تاکید ہے. اگرچہ برونکوسکوپی کے نتیجے میں جو سٹ کر کے بلغم وغیرہ سینے سے نکالا ہے اس کے ابھی ٹیسٹ باقی ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی خرابی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے. آج کی میری گفتگو کا عنوان آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں آ چکا ہوگا نوائے وقت کے اشتہار کے ذریعے سے، مشرق وسطیٰ کا آتش فشاں. عرب اسرائیل تنازع یہ عجیب ایک صورتحال ہے مشابہت کی کہ عرب اسرائیل تنازع اتنا ہی پرانا ہے جتنا کشمیر کا تنازع ہے. نمبر 2، یہاں بھی ہمارے اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور وہاں بھی 3 ہی جنگیں ہوئی. سن 48 میں جنگ ہوئی، پھر سن 67 میں جنگ ہوئی، پھر سن 73 میں جنگ ہوئی. اب جو ہے حالیہ انتفاضہ جو چل رہا ہے یہ تقریباً 1.5 سال سے ہے اور اس میں روز بروز شدت پیدا ہو رہی ہے. اور اسرائیل کی طرف سے، اس کے وزیر اعظم کی طرف سے خونخواری اور یوں سمجھیے کہ بہیمیت اور ہر طریقے کی جو ہے ظلم جو جس طرح روا رکھے جا رہے ہیں، اس سے واقعتاً اب یہ صورتحال ایک آتش فشاں کے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ دہانے پر پہنچ چکی ہے. اس سے قبل تقریباً 10 سال جو گزرے ہیں وہ ایک لمبا سلسلہ تھا امن مذاکرات کا. یہ امن مذاکرات شروع ہوئے تھے خلیج کی جنگ کے فوراً بعد. آغاز ہوا تھا میڈرڈ سے، ہسپانیہ کے صدر مقام سے. پھر وہاں سے اوسلو منتقل ہوئے، پھر وہاں سے واشنگٹن آئے کئی بار، پھر کبھی کیمپ ڈیوڈ میں ہوئے، کہیں وائی ریور پہ ہوئے، کہیں اور ہوئے. یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ ایک حد تک مفاہمت تو ہو گئی تھی. اس بات پر مفاہمت ہو گئی تھی کہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا تھا 1967 کی جنگ میں، اصل اسرائیل جو سن 48 میں قائم ہوا تھا، 67 کی جنگ میں اس نے مزید جو ہے وہ علاقے قبضہ کر لیے تھے، جن میں سے ایک سینائی تھا، صحرائے سینائی، پورا سینائی پیننسولا وہ مصر سے لیا تھا. گولان ہائٹس
شام سے لیے تھے. اور جو ویسٹ بینک کہلاتا ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ دریائے اردن کا مغربی کنارہ. یہ بہت سرسبز و شاداب اور بہترین پورے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ جو ہے زرخیز اور خوبصورت علاقہ یہی ہے. یہ اردن میں تھا، شرق اردن میں. یہ اس سے ہٹی آیا تھا. تو اس طریقے سے طے یہ ہو گیا تھا کہ یہ علاقے اسرائیل خالی کر دے گا اور ان پر مشتمل غازہ اسٹرپ اور یہ ویسٹ بینک، ان پر مشتمل ایک ریاست قائم ہوگی، فلسطینی ریاست، انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی. ان دونوں ریاستوں کے درمیان باقی اسرائیل رہ جائے گا. ان کے درمیان مفاہمت ہوگی، لین دین ہوگا، نارمل معاملات ہوں گے اور فل انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ وجود میں آ جائے گی. البتہ یروشلم کا معاملہ بعد میں طے کریں گے. اور مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. ایک تو یروشلم کا معاملہ تھا اور دوسرے ان فلسطینی مہاجرین کا کہ جو اسرائیل سے نکالے گئے، کوئی شرق اردن میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لبنان میں پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے کیمپس ہیں. کچھ کیمپس جو ہیں یہ ویسٹ بینک جو ہے جو انہوں نے سن 67 میں جس پر قبضہ کیا تھا اس علاقے میں ہے. تقریباً 30-35 لاکھ جو ہیں وہ اس طریقے سے گھر بدر ہیں. اس حوالے سے ان کے بارے میں بھی فلسطینیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں واپس اسرائیل میں آ کر آباد ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. یہ دونوں ایشوز اوپن چھوڑ دیے گئے تھے. لیکن جب مرحلہ آ گیا کہ اب اس مسئلے پر فیصلہ کن بات ہو، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک فریق ہارنے لگے تو پھر جسے آپ رونگی کہتے ہیں پھر وہ رونگ بھاگتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، فساد کرتا ہے تاکہ بات ختم ہو جائے اور اس طریقے سے شکست سے بچ جائے. شیرون نے بعین ہی وہی حرکت کی. یہ مذاکرات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور یروشلم کا مسئلہ اب زیر بحث تھا کہ شیرون نے، وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا جو انتخاب ہونے والا ہے اس میں وہی وزیر اعظم ہو جائے گا. اس وقت تک یہود باراک تھا، براک یا براک. اس نے یہ کیا کہ وزٹ کیا ٹیمپل ماؤنٹ کو. یہ ٹیمپل ماؤنٹ آپ جان لیجئے، سنتے تو بہت ہوں گے، اس سے مراد کیا؟ اصل میں ایک پہاڑی ہے، ذرا سطح مرتفع، زمین سے اٹھی ہوئی، اونچی، اوپر فلیٹ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، مسجد اقصی جسے ہم کہیں گے، لیکن جس کو کہ یہودیوں کی روایات میں ٹیمپل کہا جاتا ہے، کنگ سولومنز ٹیمپل. اس کو گرا دیا گیا تھا 587 قبل مسیح میں. نیبوکڈ نظر جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے گرایا تھا. پھر 150-200 سال کے بعد دوبارہ بنایا یہودیوں نے. پھر اسے سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس رومی نے گرا دیا تھا. اس وقت سے وہ گرا پڑا ہوا. لیکن اس عرصے میں سن 70 کے بعد آپ کو معلوم ہے 571 میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، 500 برس کے بعد. اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کو مل گیا، فتح ہو گیا، ہینڈ اوور کیا کرسچنز نے. تو وہاں پر ایک تو مسجد تعمیر کی گئی، وہ مسجد اقصی ہے. نمبر 2 یہ کہ اسی میں ایک چٹان ایسی ہے نمایاں ابھری ہوئی، جیسے آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کوہ صفا نظر آتا ہے یا کوہ مروہ، بس نشانیاں ہیں. اب کوہ کہاں گئے؟ کوہ کا تو نام و نشان ختم ہوا. اسی طرح ایک نشانی کے طور پر چٹان ابھری ہوئی ہے. یہاں سے حضور کا سفر معراج شروع ہوا تھا. حضور کا سفر معراج پہلے مکے سے بیت المقدس تک وہ زمینی سفر تھا. پھر یہاں سے اسینٹ، آسمان میں، ہیونز کے اندر، اسینشن ٹو ہیونز یہاں سے شروع ہوا. اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے نزدیک بہت مقدس اور متبرک جو ہے چٹان ہے. لہذا جو بہت ہی مشہور خلیفہ بنو امیہ میں سے تھے عبد الملک بن مروان، بہت بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، محدث تھا. وہ اگر بادشاہ نہ ہوتا تو علماء، فقہاء، محدثین میں اس کا شمار ہوتا. اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر بات ہے خلیفہ راشد تو نہیں تھا، دور بنو امیہ کی بات ہے. اس نے یہاں پر یہ قبہ بنایا، یہ جو
اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈوم ہے، ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ یہ دونوں اسٹرکچر جو ہیں اس ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر موجود ہیں۔ اب ٹیمپل ماؤنٹ ہی پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ یعنی سولومن ٹیمپل تھا۔ انہوں نے بڑی لمبی تاریخی جد و جہد کے ذریعے سے دوبارہ جب داخلہ حاصل کیا ہے اور قبضہ مل گیا 1967 میں انہیں بیت المقدس کا، تو وہ بے چین ہیں، ان کا جو دن گزر رہا ہے وہ بے چینی میں گزر رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اپنا وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصی گرانی پڑے گی اور قبۃ الصخرہ گرانا پڑے گا۔ یہ ہے سخن گسترانہ بات۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب جب یروشلم کی بات آئی تو معقول راستے سے ہٹانے کے لیے شیرون نے ٹیمپل سائٹ وزٹ کیا۔ مسلمانوں میں رد عمل پیدا ہوا، کیوں آیا یہ یہاں؟ اس نے طے کیا کہ اب ہم یہاں پر اپنے ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل کی بنیادیں رکھ دیں گے۔ اس کے لیے بڑے بڑے پتھر، بڑی چٹانیں جو ہے تیار کر لی گئی۔ اس پر پھر مسلمان نوجوانوں نے پتھراؤ، ان کے پاس تھا ہتھیار، اور کون سا تھا؟ پتھر، گولیلے۔ تو انتفاضہ شروع ہو گیا، یہ 1.5 سال سے جو شروع ہوا ہے نیا، اور اس کا نتیجہ بڑھتے 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 جو کچھ ہے سب کے علم میں ہے۔ جس طرح کا قتل عام جو ہے وہ آپ کے علم میں، جنین کا جو کیمپ تھا اس میں جس طریقے سے میسیکر ہوا ہے اور جس قدر ظلم اس وقت ہوا ہے پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری پیس ٹاکس جو تھیں وہ 10 سال کی وہ زیرو ہو گئی، اور مشرق وسطی اب ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ رات ہی میں CNN دیکھ رہا تھا تو کوئی جو اس مشرق وسطی کے حالات کا ماہر شخص تھا وہ کوئی پریزنٹیشن کر رہا تھا، اس کا عنوان اس نے بنایا تھا دی نائٹ میئر سیناریو۔ اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، دہلا دینے والے، ڈرا دینے والے، لرزا دینے والے، جیسے کہ ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ اس طریقے کے حالات جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کا جہاں تک تو پس منظر کا تعلق ہے وہ بات بہت طویل ہو جائے گی، وہ ایک تقریر میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ کہ اس موضوع پر 10 سال قبل میں کتاب لکھ چکا ہوں۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، سن 92 میں میں نے مضامین لکھے تھے جو سن 93 میں کتابی شکل میں شائع ہو گئے۔ آج یہاں میں اس کے کچھ نسخے لے آیا ہوں جو لوگ لینا چاہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات جو تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں آئی ہے یہاں میں چند جملے میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ 3 باتیں ضرور نوٹ کر لیجیے۔ یہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امت سے مراد کیا ہے؟ موجودہ مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملٹی نیشنل ہے، عرب، عجم، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، کالے، گورے، پیلے، ہر طرح کی۔ اس سے پہلے جو امت تھی وہ امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ایک نسلی تھی، یونی ریشیل، بنی اسرائیل، ایک خاندان، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے نسلیں، ان کے قبیلے 12، وہ بنی اسرائیل تھے۔ وہ ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھے، کسٹوڈینز آف دی میسج آف گاڈ، کسٹوڈینز آف دی لا آف گاڈ، آسمانی شریعت کے اور آسمانی ہدایت کے وہی لوگ تھے کہ جو امین تھے۔ 1400 قبل مسیح میں انہیں تورات دی گئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1400 برس قبل، گویا کہ تقریباً آج سے 3500 سال قبل، اس وقت سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس امت کی تاریخ ختم ہوتی ہے 610 عیسوی میں محمد الرسول اللہ کی بعثت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 1400 قبل مسیح، 600، یہ 2000 برس ان کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد 1400 برس اور گزر گئے تو 3400 برس کی تاریخ ہے۔ حضور کی بعثت کے بعد وہ معزول کر دیے گئے، نئی امت، اور اس معزولی کی علامت کے طور پر، سمبل کے طور پر اہل توحید کا قبلہ بدل دیا گیا۔
16 مہینے حضور نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن پھر فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب اپنا چہرہ پھیر دو. سیقول السفہاء ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان دونوں امتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان دونوں پر دو دور آئیں گے عروج کے اور دو آئیں گے زوال کے. میں تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں یہ چیزیں. ان کا جو آخری دور زوال شروع ہوا ہے تو جو بہت طویل تھا، سن 70 سے لے کر 1917 تک. سن 70 میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرایا گیا، لاکھوں قتل کیے گئے، پورا شہر برباد کیا گیا یروشلم. انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، ڈایاسپورا شروع ہو گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے یہاں کوئی مقام نہیں. لیکن یہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے تو نہیں کیا. مسلمان تو ابھی حضور کی بعثت بھی 500 برس بعد بنی ہے، پیدائش بھی 500 برس بعد بنی ہے. یہ رومیوں نے کیا، رومنس. اس وقت سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہو گیا، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، مختلف ملکوں میں، روس میں یہ منتشر ہو گیا. اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. اس ڈایاسپورا سے یہ نکلے ہیں پھر 20ویں صدی کے شروع میں آ کے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے انہیں یہ حق دیا کہ تم فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو. 1900 برس کے بعد. لیکن اس عرصے میں ان پہ 2 عروج آ چکے تھے. دوسرا زوال جو ہے 2000 سال کا تھا. ہمارا دوسرا زوال کب شروع ہوا ہے؟ اب میں پورے عروج کی بات تو نہیں کر سکتا اس وقت. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، دوسرا عروج ترکوں کی زیر قیادت تھا. لیکن زوال کہاں سے شروع ہوا ہے؟ فال آف گرینیڈا، سقوط غرناطہ، ہسپانیہ میں جب ختم ہوئی اسلامی حکومت اور مسلمان ایک بچہ ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد یورپین کولونیل فورسز جو ہیں راؤنڈ دی گڈ ہوپ افریقہ کے جنوبی کنارے سے ہو کر جو آئے ہیں تو وہ ہندوستان پر اور ملایا پر اور یہ سماٹرا پر اور جنوبی افریقہ پر سب کے اوپر یہ حملہ کر کے قبضہ کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ ہمارا وہ آخری کلائمیکس جو ہے ڈاؤن فال کا وہ 20ویں صدی کے شروع میں ہوا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آٹومان امپائر بھی خلاص ختم، جیسے کہ کبھی تھی نہیں. کالم یغنوا فیہا. یہ ہے پس منظر. اس پس منظر میں نوٹ کیجئے کہ یہودیوں نے ایک بڑے طویل جد و جہد کے ذریعے سے، جس کی تفصیل آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، یہاں ممکن نہیں، رفتہ رفتہ عیسائیوں پر اپنا تسلط قائم کیا یورپ کے اوپر، جس کی تعبیر علامہ اقبال نے کی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. اور ان میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ مذہب انہی کی ایجاد تھا، جیسے شیعت ایک یہودی کی ایجاد ہے، عبداللہ ابن سبا کی. اسی کے باقیات و سیئات جو بھی ہیں وہ آج شیعت کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں. اسی طریقے سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے یہودیوں کی پیداوار ہے. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا یورپ کے اندر اور ان کو اپنے قابو میں لے آئے. پروٹیسٹنٹ نمبر 1 کنٹری دنیا کے اندر برطانیہ تھا، جس نے پہلی بغاوت کی پوپ کے خلاف اینگلیکن چرچ قائم کیا. برطانیہ کے ذریعے سے انہوں نے فلسطین میں آباد ہونے کا حق حاصل کر لیا. اس کے بعد پروٹیسٹنٹس کا ایمان جو ہے اب وہ USA ہے، بلکہ پروٹیسٹنٹس آف امریکہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا میں ایک نہیں 3 ہے. ایک اسرائیل تو وہ اسرائیل ہے چھوٹا سا جو کہ مڈل ایسٹ میں، ایک اسرائیل برطانیہ ہے، تیسرا اسرائیل امریکہ ہے. وہ کیا اسرائیل ہے یہ، اور یہ ان کا پرچہ لکھتا ہے دی فلاڈیلفیا ٹرمپٹ. یہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا ایک رسالہ ہے، فلاڈیلفیا سے نکلتا ہے امریکہ سے. وہ صاف کہتے ہیں اصل اسرائیل تو اب ہم یہاں امریکہ ہے، برطانیہ ہے. وہ تو چھوٹی سی ایک جڑ ہے اسرائیل کی وہاں پر، اصل اسرائیل یہ ہے. اللہ نے نیا اسرائیل ہمیں یہاں دیا. بہرحال اس کے ذریعے سے پھر امریکہ کے سہارے انہوں نے ریاست قائم کروا لی 1948 میں. یہ تو ہوا پس منظر سارا، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب منظر کیا ہے؟
منظر یہ ہے کہ دو بہت بڑے بڑے آئس برگ ہیں جو ٹکرانے والے ہیں دوسرے کے ساتھ. یہ آئس برگ کی میں نے کیوں لی ہے تشبیہ کہ آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ یہ محاورے میں آتا ہے کہ آئس برگ بہت بڑی شے ہوتی ہے نیچے، اوپر وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے. اسی لیے جہاز دھوکہ کھاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں. دو آئس برگ سے بہت بڑے، دونوں کی ٹپ جو ہے اس وقت وہ اسرائیل میں ہے. ایک ٹپ ہے یہودی تو 35 لاکھ کے قریب جو اسرائیل میں ہے. دوسری ٹپ جو ہے وہ فلسطینی، وہ بھی کوئی 30-35 لاکھ ہے، تو ویسٹ بینک میں اور غزہ میں ہے، اور خود فلسطین میں بھی ہے. خود اسرائیل کے اندر بھی فلسطینی عرب آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں بھی ممبر ہیں، مسلمان ہیں. لیکن یہ کہ ان ٹپ کے نیچے کیا ہے؟ اسرائیل کے نیچے 1 کروڑ یہودی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. سرمایہ دار ترین، بیدار ترین، تعلیم یافتہ ترین، منظم ترین، ذرائع ابلاغ پر قابض ترین 1 کروڑ یہودی اس کے نیچے. اس کے نیچے عیسائی ورلڈ ہے لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اصل آلہ کار واسپ ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جن کے یہ 2 اڈے ہیں، برطانیہ اور امریکہ، اور یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہے. ان کا تو ایسا ہے جیسے کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی، ان کی پالیسی ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرے درجے میں کیتھولک دنیا بھی ہے. وہ میں پھر ذرا تفصیل سے کوئی موقع آج ہوا، ورنہ پھر یہ کہ شاید مجھے اگلے جمعے میں یہ مضمون جو ہے لے کے جانا پڑے. یہ ہے ایک ٹپ کے نیچے. اوپر صرف 35 لاکھ جو ہیں، 30-35 لاکھ یہودی جو اسرائیل میں، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. 1 کروڑ یہودی پوری دنیا کا. پھر یہ کہ یہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ملا کے تقریباً 2.25 ارب عیسائی بنتے ہیں. وہ بھی چاہے یہود کی دوستی میں چاہے مسلمانوں کی دشمنی میں سپورٹ اس کو کر رہے ہیں. جن میں سب سے زیادہ سخت سپورٹ جو ہے اور بہت مؤثر سپورٹ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس آف امریکہ. فلسطینیوں کے نیچے یا پیچھے پہلے عالم عرب ہے 30 کروڑ کے قریب. ٹھیک ہے کہ حکمران وہاں کے کسی اور رنگ میں ہیں، کسی اور نقشے میں ہیں، امریکہ کی زلف گرا گیر کے اسیر ہیں. ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ہی اس کے بل پر قائم ہیں، وہ تو ہمارا انداتا ہے، ہمارا سپورٹر ہے، ورنہ ہمارے پرچے اڑا کر رکھ دیں. ریڈیکل اسلام جو ہے عالم اسلام کے اندر آخر موجود ہیں، نوجوان ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں. اس سے پہلے یہ کہ لیفٹسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، بڑی بڑی طاقتیں ابھری وہاں پر، بڑے انقلاب آ سکتے تھے. تو یہی ہمارا بھائی باپ ہے جس نے ہمیں بچائے رکھا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کے عوام کے تاثرات میں یہی دبے ہوئے ہیں، ابھی پسے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جب فلیئر اپ ہوگا معاملہ تو مجھے اگرچہ یقین ہے کہ یہ تمام حکمران جو ہیں اپنے اپنے ہاں مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، جذباتی ہو کر جب لوگ اٹھیں گے. آپ تصور کیجئے کہ اگر ڈوم آف دی راک جو ہے وہ گرا دی جائے، مسجد اقصی جو ہے گرا دی جائے، کیا طوفان اٹھے گا دنیا میں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑھ کر عالم عرب میں خون تو ہے، ان کا جوش تو کھا رہا ہے. سعودی عرب جیسے ملک سے 19 کے 19 جو ہائی جیکرز انہوں نے بیان کیے ہیں، سچ یا غلط، وہ سب کے سب سعودی عرب سے تھے. کم سے کم ان کی اکثریت سعودی عرب کی. اور اس کے بعد یہ ہے مزید 1 ارب نان عرب مسلمز، عجمی مسلمان. یہ ایک طرف ہے، یہ آئس برگ ہے. جب یہ جس کو نائٹ میئر سیناریو کہا جا رہا ہے CNN پر، اگر یہ ہو گیا، اگر یہ بھٹی دہک گئی، یہ لفظ بھٹی دہکنا میں 10 سال سے استعمال کر رہا ہوں کہ بھٹی دہکنے والی ہے، بھٹی دہکے گی. تو اگرچہ ابتدا میں بہت شدید نقصان مسلمانوں کا ہوگا اور اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہوگا، بدترین عذاب کہ جو ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں آئے گا. کیونکہ ہم نے بھی وہی جرم کیا، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیا. پورے عالم اسلام میں ہم نہیں دکھا سکتے کہ یہ ملک ہے جہاں اللہ کا دین قائم ہے.
جیسے جیسے کولونیل رول سے ہم آزادی حاصل کرتے گئے، کسی نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کو، کسی نے کر لیا واشنگٹن کو۔ مکے کی طرف تو صرف نماز پڑھتے ہیں، مکے کی طرف ہمارا قبلہ زندگی کا تو نہیں ہے، ہماری زندگی کا، اجتماعی زندگی کا دھارا ادھر ہے ہی نہیں۔ یہ ہونا ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر میں نہیں کہہ سکتا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، جو ٹرمائل آنے والا ہے، ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب، یہ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں ایک ہولوکاسٹ آئے گا، لیکن یہ کہ اب اس کا واقعتاً تذکرہ ہو رہا ہے، اخبارات اس میں ٹی وی پر لفظ ہولوکاسٹ آ رہا ہے۔ ایک ہولوکاسٹ جو ہے عربوں کے لیے آئے گا، اور عربوں کے لیے خاص طور پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت مسلمہ کے زیادہ برگزیدہ اور افضل حصہ ہیں، ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انہی میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و نصر کا۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے، مادری زبان، انہیں سمجھنے کے لیے کوئی گرامر پڑھنے کی مشقت نہیں جھیلنی پڑتی، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے، یہ جو تصادم ہونے والا ہے جسے نائٹ میئر سیناریو کہا جا رہا ہے ذرائع ابلاغ پر، اب میں ذرا اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا لیسو سواء، وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہر زن دنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر۔ یہودیوں میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، براڈلی اسپیکنگ۔ مسلمانوں میں سے ایک نقطہ نظر تو یہ تھا جو ابتدا میں تو سب مسلمانوں کا تھا، اور اصولی اعتبار سے بالکل درست موقف ہے، 100% کریکٹ موقف ہے، کہ اسرائیل کا قیام غلط، بہت بڑا ظلم، کوئی حق اسرائیل کا نہیں تھا کہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جاتا۔ یہ انگریزوں اور امریکیوں کی سازش، ان کی بدمعاشی، ان کا ظلم۔ ایک قوم ایک ملک سے 2000 برس سے نکلی ہوئی ہے، اس کا حق کہاں سے آ گیا؟ علامہ اقبال نے اس پر کہا تھا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ یہ 2000 برس پہلے کے نکلے ہوئے کو لا کر دوبارہ آباد کر رہے، تو عربوں کو لے جا ہسپانیہ میں آباد کرو۔ یہ تو 2000 برس کی بات ہے، وہ 500 برس کی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کا حق 18ویں صدی عیسوی کے شروع تک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت تک پورا ہندوستان مسلمان کا تھا کہ نہیں تھا؟ دلواؤ مسلمانوں کو سارا ہندوستان۔ ظلم، تعدی، دھوس، دھاندلی، یہ ہے، اور جس چیز کی بنیاد ظلم پر، دھاندلی پر، دھوس پر ہو، ناانصافی پر ہو، اس کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے ایک انتہائی ویو۔ یہ انتہائی ویو جو ہے عربوں کا رہا، سب کا۔ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ We shall never talk to them. We shall never sit in one room with them. نہیں بیٹھیں گے، بات نہیں کریں گے، ایک کمرے میں نہیں رہیں گے، ادھر سے وہ داخل ہوں گے تو ادھر سے ہم نکل جائیں گے۔ باقی عجم میں 2 ملکوں نے تسلیم کیا، ترکی اور ایران۔ ایران شاہ کا ایران تھا، یہ دونوں انتہائی سیکولر ملک تھے۔ اقبال نے انہی دونوں کے بارے میں کہا تھا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ کچھ امیدیں وابستہ ہوئی تھی، کبھی مصطفیٰ کمال سے، کبھی رضا شاہ پہلوی سے، لیکن نہیں، پھر مایوس ہو گئے۔ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ کیا کریں، رفتہ رفتہ اس موقف کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہوئی ہے۔ اصولی موقف درست، اصول اپنی جگہ،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ کمزور ہیں تو حق پر ہو تو کیا ہے، کمزور ہیں مار پڑے گی، طاقتور مائٹ از رائٹ، دنیا کا اصول تو یہ ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، امریکہ جو ہے اس کے پشت پناہ ہے، پہلے بھی ون آف دی سپریم سپر پاور تھا، اب تو سپریم پاور اور ارتھ پہ کیا کریں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے صلح کرنی شروع کی، سادات نے صلح کی، جسے پھر ایک جوشیل عرب نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر شرق اردن نے صلح کر لی، شاہ حسین جو ہے بغلگیر ہو گئے اسحاق ریبن سے، اور یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ اب شاہ عبدالعزیز کے بیٹے عبداللہ ولی عہد سعودی عرب، انہوں نے یہ کہا، اور پوری اسلامی کانفرنس نے جو غالباً عرب لیگ کی جو ہے اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے سن 67 سے قبل کے حدود میں واپس چلا جائے اور باقی جو اس نے علاقے لیے تھے سارے کے سارے خالی کر دے اور وہاں پر فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو تمام عرب ممالک اسے تسلیم کر لیں گے۔ اب صرف ایک ملک ہے دنیا میں، پاکستان، جس نے ابھی تک یہ کمٹ نہیں کیا۔ پاکستان نے ابھی انڈورس نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر سارے عرب ممالک کر لیں تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان اکیلا کیسے کھڑا رہ جائے گا۔ امیڈیٹ جھگڑا تو عربوں کا اور یہودیوں کا ہے۔ یہ کیوں کمزوری ہم پر آئی ہے؟ وجہ وہی عذاب الہی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ سے غداری، اللہ سے بے وفائی، اللہ سے تم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اگر تم اس کی طرف آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا، تم چل کر آؤ گے وہ دوڑ کر آئے گا، تم بارش بھراؤ گے وہ ہاتھ بھر آئے گا، لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو وہ بھی اپنا رخ تم سے پھیر دے گا۔ یہ تو ایک حصہ ہے مسلمانوں میں سے جو میں نے کہا کہ ایک تو اصولی موقف ہے اور دوسرا جو ہے یہ کہ امن کی کوئی شکل اب ہونی چاہیے، جو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر تسلیم کر لے اور وہ واپس جانے پر آمادہ ہو جائے، اپنی پری 67 باؤنڈریز کے اندر چلا جائے تو پھر ہم سب تسلیم کر لیں گے، امن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی دو حصے ہیں۔ براڈلی اسپیکنگ یوں سمجھیے کہ ایک یہودی ہے مذہبی، ایک ہے سیکولر، ایک عملی پریکٹسنگ یہودی ہے، ایک سیکولر ہے۔ سیکولر زائنزم جو ہے وہ سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، مذہبی یہودیوں کی تحریک نہیں ہے۔ زائنزم از اے موومنٹ، اس کو ایکویٹ نہ کیجیے، جوڈائزم اینڈ زائنزم یہ ایک نہیں ہے، یہ یہودیوں کی ایک خاص تحریک ہے جو اس کے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، بڑے بینکرز، ہاؤس آف راس چائلڈ، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ جو بڑے بڑے بینکرز تھے جنہوں نے کہ یورپ کو جکڑ لیا تھا اور امریکہ کو جکڑا ہوا ہے، ٹریلینز کے اندر ڈالر کے اندر جو ہے قرضہ ہے، امریکی حکومت جو ہے مقروض ہے ان یہودی بینکرز کی، ٹریلینز۔ دنیا کی جو سب سے زیادہ مقروض ترین جو حکومت ہے وہ امریکہ کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ تو یہودیوں میں جو انتہا پسند یہودی ہے، کٹر یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل یہی نہیں صرف، بلکہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہوگا مصر کا بہت بڑا علاقہ، انتہائی زرخیز، سارا صحرائے سینا، پورا لبنان، پورا اردن، سعودی عرب کا شمالی حصہ، مکمل عراق اور شام اور ترکی کا بھی کچھ جنوبی حصہ۔ دس از دی گریٹر اسرائیل، یہ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیس ٹاکس کے ہمیشہ مخالف رہے۔ جب لینڈ فار پیس، پیس فار لینڈ جب یہ سلسلہ چلا ہے، اسحاق ریبین جب دستخط کر کے آیا ہے تو کس نے مارا اسے؟ ایک یہودی نے مارا۔ تم کون ہوتے ہو؟ کیوں علاقے واپس کر رہے؟ اب تو اور لینے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔
نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ اباؤٹ جیروسلم، دیٹ از ایکسکلوسively ours and that will remain for eternity the capital of great Israel. اس میں ہم کوئی کسی کی شراکت قبول نہیں کر سکتے، یہ دارالخلافہ ہوگا، ایکسکلوسیو ہوگا۔ اور نمبر 3 ہمیں ہر قیمت پر ٹیمپل بنانا ہے، اور یہاں کسی عرب کا کام نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح کرنے کی بجائے انہیں ختم کرو یا انہیں دھکیل دو، شرق اردن میں دھکیل دو، ویسٹ بینک کے جو فلسطینی ہیں ان کو دھکیلا ادھر دریا کے ادھر پھینک دو، غازہ اسٹرپ والوں کو ادھر صحرا سینا میں پھینک دو۔ اور اب باقاعدہ ان کے ہاں ایک وزیر جو آیا ہے نیا، پہلی مرتبہ ان کی وزارت میں ایک بڑا مکمل داڑھی والا پریکٹسنگ یہودی شامل ہو گیا ہے، اس کا نام ہے افی ایتام، اور اس نے صاف یہ کہا ہے کہ انہیں صحرا سینا میں دھکیل دیا جائے اور مصر سے کہا جائے وہاں ان کی فلسطینی ریاست قائم کر دیں، یہاں ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے ایک ایکسٹریم ویو، لیکن دوسرا وہاں پر بھی نرم ہے، سیکولر ویو ہے۔ وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل قائم کر کے جو خون اور خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، اس سے کیا فائدہ؟ اس چھوٹے سے اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیں کتنی جانیں دینی پڑ رہی ہیں، بڑے کے ساتھ کتنی جانیں، آخر ہم 10,000 ان کا ماریں گے تو 100 تو ہمارا بھی مرے گا نا، تو ہم تو ہے ہی 1 کروڑ، وہ 30 کروڑ ہے، بلکہ مسلمان سارے ملا لیں تو 150 کروڑ ہے۔ تو وہ ریئلسٹک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے ہمارا یہ اسرائیل بن گیا ہے، ہم صلح کر لیں عربوں سے، کزنز بھی ہیں ہم، وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، وہ بھی سیمیٹکس ہیں، ہم بھی سیمیٹکس ہیں، لیٹ اس بی فرینڈس۔ اور جیسے دنیا میں اکنامک یونٹس بن رہے ہیں، جیسے یورپ جو ہے ایک بن گیا تھا، پہلے اکنامک یونٹ بنا تھا وہ، اب وہ بڑھتے بڑھتے آگے جا رہا ہے، کرنسی بھی ایک ہو گئی ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، یونین اور گہری ہو سکتی ہے۔ تو ہم ایک علاقہ بنا لیں، اس پورے علاقے کے اندر عرب اور اسرائیل یہ ایک یونٹ بن جائے۔ عربوں کے پاس پیسہ بہت ہے، عربوں کے پاس لیبر بہت ہے، تیل بہت ہے، ہمارے پاس نو ہاؤ ہے، مینجمنٹ ہے، ایگزیکٹو جو ہے صلاحیت ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لہذا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، ملائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم کھائیں گے، چھاچھ بالکل۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایک ویو، یہ ان کی لیفٹسٹ پارٹی کا ویو۔ سینٹرسٹ پارٹی جو ہے لیبر پارٹی، جس کا شمون پیریس جو ہے اس وقت وزیر خارجہ ہے، اور وہ پسند نہیں کر رہا ہے، ریلیکٹنٹ ہے جو کچھ ہوا ہے، شیرون جو کچھ کر رہا ہے، لیکن شیرون نے یہ کر لیا ہے کہ اگر وہ پارٹی اس کا ساتھ چھوڑ بھی جائے تو 2 الٹرا ریشسٹ، الٹرا نیشنلسٹ پارٹیوں کو اس نے شامل کر لیا۔ انہی میں سے ایک وزیر ہے جس کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ افی تاب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پھینکو یہاں سے نکال کے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اور جب ان سے کہا گیا تم کیا کر رہے ہیں تو اس نے جواب یہ دیا، کیونکہ امریکی تھا سوال کرنے والا، تم نے کیا کیا افغانستان میں؟ آج ہمیں سبق پڑھانے آئے؟ ہم پاول سے صاف کہہ دیں گے، یہ پاول کے جانے سے پہلے کی بات، صاف کہہ دیں گے کہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرو دنیا کے اندر۔ الفاظ یہ تھے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، تم نے ہر چیز کو بم کر دیا انڈر دی کلاؤڈز۔ افغانستان میں تم نے دیکھا سویلین کتنے مر رہے ہیں اور کتنے جو ہے فوجی مر رہے ہیں، ہمیں آ کے سبق پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہیں پتا ہے کہ امریکہ ہمارے شکنجے میں ہل نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ شیمون پیریز نے کہا تھا، دیکھو امریکہ ڈرا تو جگہ دیکھو، تو شیرون نے کہا تم کیا بار بار مجھے امریکہ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ امریکہ ہماری پنجے میں ہے، ہل نہیں سکتا۔ یہ اس کے الفاظ ہے، آن ریکارڈ ہے۔ امریکہ ہمارے خلاف حرکت نہیں کر سکتا۔ نتن یاہو نے کہا تھا کہ میں آگ لگا دوں گا واشنگٹن کے اندر، اور لگوا دی اس نے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ صلح و امن چاہتے ہیں، یہ شکل ہے۔ اب صلح کے لیے ظاہر بات ہے کہ 2 بڑے بڑے ہرڈل جو ہیں سب سے بڑے وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو ٹیمپل ماؤنٹ کا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہو؟ لا ینحل ہے، میرے نزدیک لا ینحل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 30-35 لاکھ جو پناہ گزین ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان کو واپس لینے کے لیے اسرائیل بالکل تیار ہے۔ وہ تو ڈوب جائے گی کشتی،
آپ کو معلوم ہے اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ ہماری ریاست بھاولپور سے چھوٹا ہے. میکسیمم لمبائی 200 مائلز، میکسیمم بریڈتھ 80 مائلز، اور کہیں کہیں بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. دونوں اوپر سے نیچے سے ٹیپر کرتے ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی. میکسیمم بریڈتھ از 80 مائلز. اور اگر فلسطینی ریاست جیسا کہ وہ ہے ویسٹ بینک وہ نکل جائے اس میں سے تو بعض جگہ پر 8-10 میل چوڑائی رہ جائے گی اس کی. اس کشتی کے اندر اگر کہیں 35 لاکھ 3 ملین جو ہے وہ آ جائے تو وہ تو کشتی ویسے ہی ڈوب جائے گی، ان کے پاس کہاں رہ جائے گا. لہٰذا میں اس میں اصل میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت آخری آفر جو کہ یہود کی طرف سے آ سکتی تھی وہ یہود براق کے زمانے میں آ گئی تھی، اس کے ذریعے سے کلنٹن کے زیر اثر. اس میں کوئی شک نہیں کہ کلنٹن نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ کوئی مصالحت ہو جائے. وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتا تھا کہ میں نے مصالحت کرائی. کشمیر پر بھی چاہتا تھا اور وہاں بھی چاہتا تھا. لیکن یہ کہ یہود براق اس وقت تھا وہ وہی جو سیکولر یہودی ہے ان کا نمائندہ. اس نے جو آفر کی تھی پیلسٹینین اسٹیٹ اوکے، ڈویژن آف جیروسلم اوکے، ایسٹ جیروسلم تم رکھو اپنے پاس، ٹیمپل ماؤنٹ تقسیم کر دو، اس کے جتنے حصے میں جنوبی میں مسجد اقصی بنی ہوئی ہے وہ تم رکھ لو، لیکن اوپر کا شمالی حصہ جہاں جو ڈوم آف دی راک ہے وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم وہاں پر اپنا ٹیمپل بنا لیں. باقی یہ کہ ریفیوجیز جو ہیں انہیں مسلمان ملک جو ہے اپنے اندر جذب کرے، مسلمان بھائی ہیں، انہیں ریفیوجی نہ قرار دیں، انہیں وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے شہریت دیں. سعودی عرب لے لے، مصر لے لے، جارڈن لے لے. میرے نزدیک اس سے آگے کوئی یہودی جا نہیں سکتا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کی بھی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے. عرفات نے بھی اس کو رد کر دیا، جس کو پھر امریکہ چیختا رہا کہ ہی مسڈ دی چانسز، ہی مسڈ اٹ. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن عرفات ہی نے نہیں صرف کیا رد، شیرون نے بھی رد کیا. شیرون نے اسی لیے اسی وقت جو ہے وہ معاملہ شروع کر دیا، روند جو ہے ڈالی ہے کھیل کے اندر کہ یہ فساد کھڑا ہو جائے، والکینو ایرپٹ ہو جائے، یہ بات آگے نہ بڑھے. اور اس نے رد کر دیا تھا کہ یہ جو بھی براق کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ فیصلہ کر کے آیا تھا لینڈ فار پیس کا، اسحاق رابین تو اسے قتل کرنے والا ایک یہودی تھا نا، کسی مسلمان نے تو قتل نہیں کیا تھا. یہودی نوجوان تھا جس نے قتل کیا، مذہبی آدمی. بہرحال میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں کہ تازہ جو پرچہ ہے نیوز ویک کا، میں حیران ہوا ہوں. ایک تو یہ کہ اس نے بہت شدت کے ساتھ تنقید کی ہے شیرون پر. ویری سرپرائزنگ فار می، ویری سرپرائزنگ، بہت شدید. نمبر 2 یہ کہ اس میں ایک مضمون شائع ہوا ہے کرسٹوفر ڈکی اور ڈینیل کلیڈمین، اے بلو پرنٹ فار پیس. اور اس میں وہ یہاں تک چلے گئے ہیں دونوں کہ پورا ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا جائے، یعنی جس میں مسجد اقصی بھی انٹیکٹ رہتی ہے اور جو ڈوم آف دی راک ہے قبۃ صخرہ بھی. البتہ ویسٹ وال جو ہے، ویلنگ وال، جو ان کے خیال میں جو ان کا اوریجنل ہوتا تھا، جو حضرت سلیمان کی تعمیر تھی، اس کا یہ بچا کچا حصہ ہے. یہ اور اس کے سامنے میدان پڑا ہوا یہ یہودیوں کے پاس ہو، یہاں یہ اپنا ٹیمپل بنا لیں. یہ ہے. لیکن یہ کہ اگر واقعتاً یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اب، کیونکہ اب جو ہے اسرائیل کی حکومت میں وہ جو سیکولر اور جو معتدل لوگ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. شیرون اگرچہ داڑھی والا نہیں ہے، مذہبی آدمی نہیں ہے، لیکن ہے اسی طرف کا. اور اب انہوں نے مزید جیسا کہ میں نے بتایا خالص مذہبی لوگوں کو بھی اپنی کیبنٹ میں لے کر اپنے آپ نے قدم مضبوط کر لیے ہیں. لہذا ہونا کیا ہے، میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آتش فشاں پھٹنا ہے، نائٹ میئر سیناریو آنا ہے. بہت خوفناک جنگ ہوگی جس میں میں نے عرض کیا
پہلے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگی، ہمیں سزا ملے گی۔ پھر کچھ واقعات ہونے والے ہیں جس کا پھر اب وقت نہیں ہے، میں اپنی اس گفتگو کو اگلے جمعے پر ابھی میں چاہتا تھا اسے مکمل کروں، لیکن ایک اہم ترین حصہ جو ہے کہ آخر کار جو ہونا ہے، اقبال نے اس کو بھی دیکھ لیا تھا آج سے 60-70 سال قبل۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو۔ ان دی لانگ رن یہ ہونا ہے، احادیث میں تو ہے ہی، بالآخر جو ہے حضرت مہدی سلام علیہ ان کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلامی نظام کا قیام، خلافت علی منہاج، وہ تو ہونا ہے، اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس میں پاکستان افغانستان کا بہت بڑا رول ہے، اگرچہ بظاہر احوال اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ محال مطلق ہے، کیسے ممکن ہے پاکستان کے حالات میں اور کوئی اسلامی کام ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ کی رحمت سے، نہ قدرت سے، نہ نبی کی پیشین گوئیوں پہ شک کرنا چاہیے، نہ کلام الہی پر کوئی شک ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ایمان کی، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل بدل دیتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی ہے، ابھی میں ویسے بھی کوئی ڈبل مائنڈڈ ہوں، اب بھی کہ بیان کروں یا نہ کروں۔ مشرف کی شخصیت جو ہے میرے نزدیک ابو جہل اور حضرت عمر جو اسلام لانے سے قبل تھے ان کے مشابہ ہے۔ عمر پری اسلام اور ابو جہل یہ بالکل متوازی شخصیتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی جھولی پھیلا کر کہا تھا، اے اللہ ان دو میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن الخطاب۔ یہ دونوں زبردست آدمی تھے، سیدھا وار کرتے تھے، بیک سے نہیں، سچ بات کو سچ مانتے تھے۔ ابو جہل نے کہہ دیا تھا محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے اندر مردانگی تھی، بزدل نہیں تھا۔ یہی سارے اوصاف بدرجہ اتم حضرت عمر میں تھے۔ اب اللہ نے عمر کو چن لیا، وہ رابع درگاہ ہو گیا، یہ عمر فاروق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، عمر جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے حضور کے اور غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ دل پھیر دے مشرف کا، باصلاحیت ہے، باہمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذہین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سیاستدانوں کو ثابت کر رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر سیاستدان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قلب ماہیت کر دے، اس کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھر دے سکتا، اللہ تعالیٰ پھر سکتا۔ اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں کدھر سے راؤنڈ دی کارنر کیا ہے، لیکن ہے، رول ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، اور یہاں سے فوجی جائیں گی حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد کے لیے بھی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے اور یروشلم واپس لینے کے لیے، اور یہیں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عرب کے اندر۔ یہ خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے، وہ صادق المصدوق۔ بہرحال فی الحال اگرچہ حالات ہمارے جو ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں، لیکن یہ کہ حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آخر میں تو صرف ایک اعلان کروں گا، باقی اعلانات جو ہیں عزیز ماں کی سعید کریں گے، اور وہی نماز بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور آج ایک نکاح بھی ہے وہ بھی وہی پڑھائیں گے۔ میں تو بلکہ چاہوں گا کہ جیسے ہی فرض نماز ختم ہو مجھے آپ اجازت دے دیجیے گا، میں نکل جاؤں گا، مجھے تھکان ہو گئی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری کتاب جو ہے، اب یہ حالات جو 10 سال پہلے میں نے بیان کیے تھے، جو اس وقت آ رہا ہے کا فلق الصبح، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر جب وحی شروع ہوئی تھی تو سچے خواب آتے تھے، کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے چند دن کے بعد وہ واقعہ ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے کہ سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے اور صبح پاؤ پھٹ رہی ہے۔ وہ چیزیں آپ کو میری اس کتاب میں ملیں گی، پورا پس منظر کیا ہے اور اب کدھر جا رہی ہے تاریخ۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور یہ کہ ہر شخص اپنا انفرادی رول معین کرے، اسے کیا کرنا ہے۔ پوری دنیا جو ہے کامیاب ہو جائے اور میں ناکام ہو گیا ہوں تو میں تو ہلاک ہو گیا۔
اور پوری دنیا جو ہے ہلاک ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ کے۔ تو علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری تو اصل جو ہے وہ اپنی آتی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوگے تو گمراہ ہو جو ہوا کرے لوگ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔